رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس کچھ سامان آ جاتا ہے تو علی رضی اللہ عنہ کے حالات ان دنوں ایسے تھے کہ گھر میں فاقہ چل رہا تھا، کھانے پینے کا سامان ختم تھا، اس کی حاجت تھی۔ چنانچہ روایت میں ہے قال اصابت علی رضی اللہ تعالی عنہ خصاصہ فقال لفاطمہ رضی اللہ عنہا لو اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ حالت ہوئی تو انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے فاطمہ، اگر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوگا آپ عطا فرما دیں گے۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں تو اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام ایمن رضی اللہ عنہ موجود تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأم ایمن ان ھذا لدق فاطمہ تھا کہ یہ جو دروازہ کھٹکھٹایا ہے، یہ دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز اور یہ آواز فاطمہ کی ہے کہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ ایسے نفیس انداز سے دروازے کو کھٹکھٹایا کرتی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے کی کھٹکھٹاہٹ سے سمجھ گئے کہ یہ فاطمہ کا انداز ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اس وقت کبھی نہیں آئیں، آج ہمارے پاس اس وقت آئی ہیں، اس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آنے کا معمول نہیں ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں تو عجیب اللہ تعالیٰ نے جو علوم نبوت تھے ان سے انہیں وافر حصہ نصیب فرمایا تھا۔ اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور اپنے باپ کے پاس جا کر جو سارے نبیوں کے سردار ہیں اپنے لیے کچھ سوال کرنے کے لیے آئی ہیں، تو سوال کرنے میں جو انداز ہے سوال کرنے کا وہ بڑا عجیب ہے۔ کنایے میں الکنایۃ ابلغ من الصریح، کنایہ جو ہوتا ہے ایسے الفاظ کو استعمال کیا جائے جس سے لطیف انداز کے اندر وہ بات سمجھا دی جائے اور عام آدمی کو اس کا مطلب سمجھ نہ آئے۔ تو کنایے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فقالت یا رسول اللہ هذه الملائکۃ طعامها التہلیل والتسبیح والتحمید ما طعامنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتے ہیں، ان کا کھانا تو تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، والتسبیح سبحان اللہ کہنا ہے، والتحمید اور الحمدللہ کہنا ہے، ہمارا کھانا کیا ہے؟ اب ایسے لطیف انداز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، آپ کے سامنے بات رکھی، ضرورت تو کھانے کی چیزوں کی ہے لیکن اپنا کھانا ذکر نہیں کیا، ایسے انداز سے کہا کہ فرشتوں کے کھانے پینے کا تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ان کا کھانا ہے، تسبیح پڑھنا کھانا ہے، تحمید پڑھنا کھانا ہے، ہمارا کھانا کیا ہے؟ قربان جائیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آگے سے جو جواب ارشاد فرمایا والذی بعثنی بالحق، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، مکتبس فی بیت آل محمد منذ 30 یوما، کہ آل محمد کے گھر میں 30 دن ہو چکے ہیں چولہا نہیں جلا۔
بات کو سمجھے اور اس کا جواب بھی کنائے میں دیا. 30 دن ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلا. آج ہم اندازہ کر لیں کہ ہمارے گھروں میں قسم کے ہم کیا کچھ کھا رہے ہیں. وہ بھوک جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس مہمان بن کے آتی ہے، ہم نے تو اس کا کبھی مزہ بھی نہیں چکھا. مانگنی نہیں چاہیے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جیسا صابر بھی کوئی نہیں. اس پہ صبر ہے، اللہ سے مانگنا ہے، صبر ہے، اللہ سے مانگنا ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں کسی سے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس چند بکریاں آئی ہیں، اگر تو چاہے تو تجھے 5 بکریاں دے دوں، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے 5 کلمات سکھا دوں جو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سکھلائے. اچھا، اس میں بھی ان کی چاہت پہ بات کو چھوڑ دیا کہ اگر تو یہ چاہے تو 5 بکریاں لے جائے، اور اگر تو چاہے تو 5 کلمات سیکھ لے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ قربان جائیں، انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے فرمایا کہ بل علمنی الخمس کلمات التی علمکہن جبرائیل، کہ آپ مجھے وہ کلمات 5 سکھا دیں جو جبرائیل علیہ السلام نے سکھلائے. ہم جیسا ہوتا تو کہتا جی وہ بکریاں بھی دے دیو تو کلمے بھی سکھا دیو. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چاہت پہ چھوڑا تو انہوں نے اپنی پسند دیکھی، اپنی چند پسند ان کلمات کو اختیار کیا، حالانکہ گھر میں ضرورت ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے. اس حالت میں بھی فوقیت دی تو ان کلمات کو دی کہ جو کلمات ذخیرہ آخرت ہے، اور ان کی وساطت سے یہ کلمات امت تک پہنچے، اور یہ امت جب تک پڑھتی رہے گی اس کا اجر و ثواب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو پہنچتا رہے گا. وہ بکریاں ہوتی تو وہ بکریاں کتنی دیر گزارا کرتی. اصل میں یہ آخرت کی کمائی کرنے والے تھے، اللہ سے تعلق والے تھے، اور ہم لوگ دنیا کی کمائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آگے تو ہماری نظر ہی نہیں جاتی، بھی آگے جانا بھی ہے، بھائی یہیں پہ گھوم رہی ہے. تو وہ 5 کلمے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا قولی یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین. یہ کلمے سیکھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس آئیں. جب علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں تو آگے بھی علم کے باب، علم کا دروازہ. انہوں نے پوچھا ما وراءکی، کیا ہوا؟ تو آگے سے جملہ سنے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا فرمایا ذهبت من عندک للدنیا واتیتک بالآخرہ، میں تیرے پاس سے دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آئی. یعنی نظر ہی ان کی آخرت کی طرف. اور میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ نظر سو ہے دنیا، قدم سو ہے مرقد. قدم ہمارے قبروں کی طرف جا رہے ہیں، ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہے ہیں، اور نظر ہماری دنیا کی طرف ہے. ذرا یہ تھوڑا سا کر لیں نا جی، یہ تھوڑا سا سیٹنگ کر لیں، یہ بچے کا یہ بن جائے نا، یہ کام ہو جائے بس، پھر خیر ہے جی. بس یہ تھوڑا سا رہ گیا جی، یہ ہو جائے نا بس ساری سیٹنگ ہو جائے گی جی، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ سیٹنگیں کرتے 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 موت آ لیتی ہے. آگے سے علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے فقال خیر ایامک، کہ تیرا یہ آج کا دن تیرے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے، کہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سیکھ کے آئی ہے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، پھر آیت الکرسی پڑھے، پھر آیت شہادت پڑھے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، پھر قل اللہم مالک الملک پڑھے، یہ آیتیں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے 4 انعام دیتے، 70 دفعہ نظر رحمت سے دیکھتے، ہر شریر کے شر سے، ہر حاسد کے حسد سے اس کی حفاظت کرتے، حضیرت القدس میں اسے ٹھکانہ دیں گے، اور جنت اس کا، جنت الفردوس اس کا مقام ہوگا۔ یہ مختصر سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، پھر آیت الکرسی، پھر آیت شہادت، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس کے بعد قل اللہم مالک الملک، یہ والی آیت 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے رہنمائی فرمائی، اور اصل رہنمائی تو آخرت ہی کی رہنمائی ہے کہ میں نے رہنا ہی نہیں یہاں پہ، میں نے تو چلے جانا ہے، اور میرا ہر لمحہ مجھے موت کے قریب کر رہا ہے، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ موت کے قریب کر رہا ہے، لیکن اس طرف نظر میری نہیں جا رہی۔ میری نظر تو یہی پھنسی ہوئی ہے، دنیا کی چیزیں، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، اور ایسی دوڑ ہے جس میں سارے لگے ہوئے ہیں، اور خصوصاً بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، اس نے تو ایسا گھر بنا لیا، اس نے وہ گاڑی لی، ہم نے بھی یہ لے لی، اس نے یہ فرنیچر بنایا، ہم نے بھی بنانا ہے، سامان اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے کمرے سامان سے بھرے ہوئے جن میں کوئی مہمان بھی آئے تو ٹھہرنا نہیں پڑتا، ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں اور آپ کوشش کریں کہ میری جو یہ زندگی ہے یہ آخرت کے بنانے میں صرف ہو جائے اور کسی کے کام آ جائے۔ یہ جو میرے پاس اللہ نے اتنا مجھے دیا ہے، یہ اگر میں استعمال نہیں کرتا تو کسی اور کے کام آ جائے۔ یہ ایسی سامان بکھرے ہوئے پڑے ہوئے چھوڑ کے چلے جانا، سارا کچھ نہیں رہ جائے گا، جا رہے ہیں جی۔ اور آگے رمضان کا مبارک مہینہ، برکتوں والا، انوارات سے مزین، جس میں رحمت جھوم جھوم کے برستی ہے، اس کی تیاری میں ابھی سے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کہ اے اللہ صحت تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، کوئی مشغولی نہ ہو، یہ بابرکت مہینہ نصیب فرما۔ اس میں سارا دن روزہ اس کے آداب کے ساتھ، اور رات کو تراویح، اور دن کو قرآن پاک کی تلاوت، ذکر الہی، اور دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگنا، یہ ساری ساعتیں ہمیں نصیب فرما، اور یہ رمضان سارا ہمارا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ابھی سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق